بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم دانش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، اللہ کی اس کائنات کے جس حصہ زمین پر ہم رہ رہے ہیں وہ عجیب و غریب رازوں سے بھری پڑی ہے۔ ان مسٹریز کو دیکھیں تو اللہ کے قرآن میں الفاظ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے۔ آج کی اس نہایت دلچسپ ویڈیو میں ہم انہی مسٹریس جگہوں کے بارے میں جانیں گے، تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 1 پر ہے دا اوشین فلور۔ جب بھی سمندر کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں 3 طرح کے سوالات ضرور آتے ہیں۔ نمبر 1، یہ کتنا گہرا ہے؟ نمبر 2، اس کی لمبائی کیا ہے؟ اور نمبر 3، سمندر کے نیچے کیا ہوگا؟ ناظرین، سائنس ان سوالات کے کچھ زیادہ جوابات ہمیں نہیں دے سکی۔ اوشین گرافرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان سوالات کے جوابات کی کھوج لگاتے ہیں، اور ان سوالوں کے ڈھونڈنے کا مطلب سمندر کی میپنگ کرنا ہے۔ ناظرین، رابرٹ بلارٹ ایک بہت مشہور اوشین گرافر ہے۔ یہ وہی اوشین گرافر ہے جس نے سب سے پہلے ٹائٹینک کو زیر آب ڈسکور کیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر ہم اوشین فلور یعنی سی بیڈ کے بارے میں جتنا زیادہ جاننا چاہیں تو چند ایک معلومات کے علاوہ ہم کچھ نہیں جان سکتے، کیونکہ سائنس ابھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی۔ 2015 میں جاپان اور گیپکو نے اس سلسلے میں ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے جس کا نام نیپو فاؤنڈیشن گیپکو سی بیڈ 230 پروجیکٹ ہے۔ اس پروجیکٹ میں 2030 تک تمام سمندروں کی میپنگ کی جائے گی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر سی بیڈ کی میپنگ کیوں کی جائے؟ ناظرین، سی بیڈ کی میپنگ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ہم زمین پر بسنے والے لوگوں کے لیے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سمندر کی شیپ، اس کی حیت زمین پر بسنے والے لوگوں کے لیے نہ صرف ویدر چینجنگز کی وجہ بنتی ہے، بلکہ ٹائڈ، سونامی، لہروں کا بننا بھی اسی کی وجہ سے مارز وجود میں آتا ہے۔ اس کی مثال حالیہ سونامی ہے جو اوشین فلور میں زلزلے کی وجہ سے آیا، اور اس کی تباہ کاریاں آپ سب کو یاد ہوں گی۔ سی بیڈ 230 پروجیکٹ کسی بھی ملک کی سیکیورٹی، سیفٹی اور اکنامیکل ہیلپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اب تک دنیا کے کسی بھی سمندر کا صرف 15% حصہ ہی میپڈ کیا جا سکا ہے، مگر سی بیڈ 230 پروجیکٹ اس پرسنٹیج کو بڑھانے اور سمندر کی مسٹریز کو سالو کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کے اوپر مزید تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر پیرو کے آسن گیٹ ماؤنٹینز ہیں۔ انہیں رینبو ماؤنٹینز بھی کہتے ہیں۔ انہیں دیکھیں تو ان میں ہر طرح کے رنگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی کارٹون، اینیمیٹڈ مووی یا فیری ٹیل کا کوئی سین ہے۔ ناظرین، دنیا بھر سے سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ ان پہاڑوں کے قریب رہنے والے لوگ یہاں پر آ کر ان کی عبادت کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ ناظرین، یہ پہاڑ اپنی شیڈز بھی ہر سال بدلتے رہتے ہیں۔ ان کے شیڈز کے بدلنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک ان کی منرالوجی، یعنی یہاں کون کون سی معدنیات اور دھاتیں چھپی ہوئی ہیں، اور دوسری یہاں کی ویدر کنڈیشنز ہیں۔ یہاں آئرن آکسائڈ وافر مقدار میں ملتے ہیں، اسی لیے آئرن کی وجہ سے ان کا رنگ سرخ بھی نظر آئے گا آپ کو۔ ان پہاڑوں میں کلورائڈ بھی موجود ہے۔ کلورائڈ ان پہاڑوں کی تہوں کو گرین کلر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ پہاڑ اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ تیسرے نمبر پر نہایت حیرت انگیز آبشار ہے جسے بلڈ فالز آف انٹارکٹیکا بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، 1911 میں ایک ٹیم انٹارکٹیکا کو وزٹ کرنے گئی۔ انہوں نے یہاں ایک نہایت عجیب و غریب گلیشیئر کو دیکھا جس سے سرخ رنگ کا پانی نکل رہا تھا۔ تب سے اس ٹیم نے اسے بلڈ فالز آف انٹارکٹیکا کا ٹائٹل دے دیا۔ کئی ڈیکیڈز تک اس مسٹری کو سالو نہیں کیا جا سکا۔ کچھ سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ اس پانی میں ایک الجی جس کا تعلق الجی کے کنگڈم روڈوفائسی سے ہے پائی جاتی ہے۔ ناظرین، روڈوفائسی کی یہ الجی سرخ رنگ کا پگمنٹ رکھتی ہے۔ چونکہ یہ الجی اس پانی میں سرخ رنگ دیتی ہے، اسی لیے یہ پانی بالکل ایسے لگتا ہے جیسے یہ بلڈ فال ہو۔ ناظرین، 2015 میں ریڈیو ایکوئنگ ساؤنڈنگ کے ذریعے ریڈیو ویوز کو جھیل کی تہہ میں بھیج کر معلومات حاصل کی گئیں، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ لیک کے یہاں پر بہت زیادہ نمکین پانی ہے جسے برائن واٹر کہتے ہیں۔ اس برائن واٹر میں آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ جب یہ نمکین پانی کی لہریں اس آئرن کے ساتھ سطح زمین پر آتی ہیں تو پانی کی ان لہروں میں موجود آئرن ہوا کی آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے۔ اس عمل کو آکسیڈیشن کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آپ سیب کو کاٹیں اور کھلی ہوا میں رکھ دیں تو سیب کالے ہو جاتے ہیں، یعنی آکسیڈیشن ہو جاتی ہے، وہ اپنے کلر کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ سمندری پانی بھی اپنے رنگ کو تبدیل کر لیتا ہے، اور آئرن اور آکسیجن کی آکسیڈیشن کے بعد اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔
لہٰذا آئرن کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے اس لیک کا پانی سرخ نظر آتا ہے جیسے خون ہو۔ ناظرین، 4 نمبر پر سعودی عربیہ کی النازلہ راک ہے۔ ناظرین، یہ راک سعودی عربیہ میں واقع ہے۔ اس راک کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو گھوڑے یا اونٹ کا ایک امیج نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ راک 2 حصوں میں تقسیم ہے، یعنی ان کے درمیان ایک گیپ ہے، اور یہ گیپ بالکل نیچرل ہے۔ جیولوجسٹ کے مطابق ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے یہ گیپ بنا ہے۔ ناظرین، یہ عام ہواؤں کے چلنے کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ ہوائیں ہیں جن میں ریت کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب ایسی ہوائیں کسی چٹان یا پہاڑ کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو رگڑ کھاتی ہیں۔ ان کے رگڑ کھانے کی وجہ سے مختلف پیٹرن بن جاتے ہیں۔ ان ہواؤں کی وجہ سے یہ راک 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، مگر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لیزر ٹیکنالوجی سے اس چٹان کو 2 حصوں میں کاٹا گیا ہے، مگر یہ بالکل نیچرل ہے۔ 5 نمبر پر کینیڈا میں برٹش کولمبیا کے علاقے میں موجود یہ لیک ہے۔ ناظرین، ونٹرز اور سپرنگ میں یہ عام لیکس کی طرح ہی ایک لیک ہوتی ہے، مگر جیسے ہی سمر سیزن سٹارٹ ہوتا ہے اس لیک میں برائنری پولز بن جاتے ہیں۔ ناظرین، برائنی پولز یعنی ان میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ گرمیوں میں سورج کی ہیٹ سے جیسے جیسے پانی ایواپوریٹ ہوتا ہے اس لیک کے اوپر گرین، یلو اور بلو ڈاٹس پوری طرح پھیل جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے دی اسپاٹڈ لیک کا نام بھی دیا گیا ہے۔ مختلف رنگوں کی وجہ اس جگہ کے ڈپازٹڈ مٹیریلز یعنی منرلز ہیں۔ پرانے زمانے میں اس کی عبادت بھی ہوتی رہی، اسی بنا پر اس جھیل کو کلیلوک لیک بھی کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے مطابق یہاں پر ہر سپاٹ کی اپنی ہیلنگ اور میڈیسنل پراپرٹی ہے۔ یہاں ایک قبیلہ اوکوناگن بھی آباد ہے۔ اس قبیلے کے سردار کے مطابق ہر سال اس لیک پر 365 سپاٹس بنتے ہیں۔ سال میں 365 دن ہیں، ہر سپاٹ ایک دن کے لیے ہے، لہٰذا وہ ان 365 سپاٹس کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ان کا پورا سال بہت اچھا گزرے۔ ناظرین، دنیا میں سب سے زیادہ منرلز یہاں پر ڈپازٹڈ ہیں، اسی لیے اسے دا منرل رچ ونڈرز آف دا ورلڈ کا ٹائٹل بھی دیا گیا ہے۔ ناظرین، 6 نمبر پر ہے دا نیبین فیری سرکلز۔ یہ سرکلز دور سے ایسے لگتے ہیں جیسے ویجیٹیشن پیٹرن یعنی سبزے کے رنگز ہوں، مگر حقیقت میں یہ بنجر ہیں۔ وہاں کے لوکل لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خدا کے قدموں کے نشانات ہیں۔ ناظرین، یہ سرکلز 10 سے 65 فیٹ ڈایا میٹر کے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس زمین کے نیچے ایک ڈریگن آباد ہے۔ جب یہ ڈریگن سانس لیتا ہے تو یہ پیٹرن زمین پر بنتے ہیں۔ یہ تو ہوگی عام لوگوں کی رائے، مگر سائنس یہ کہتی ہے کہ ڈیزرٹ ویجیٹیشن کے موئسچر اور مٹی کے منرلز کے درمیان ایک کمپٹیشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ فیری سرکلز بنتے ہیں۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ اس جگہ پر ٹرمائٹس کی ایک قسم یہاں پر ڈیرا ڈالی ہوئی ہے، وہ اس ویجیٹیشن یعنی سبزے کو کھا جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پیٹرن رنگز بنتے ہیں۔ ان پیٹرن رنگز کے درمیان پانی جمع ہو جاتا ہے اور ارد گرد کی ویجیٹیشن یا سبزے کو گرو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، مگر سچ میں یہ بہت حیران کن ہے۔ ناظرین، 7 اور لاسٹ نمبر پر ہے ناگا فائر بالز۔ ناظرین، یہ فائر بالز ہر سال اکتوبر اور مئی میں میکونگ ریور پر رات کے وقت دیکھے جاتے ہیں۔ بدھ مت مذہب کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ناگا جو ان کا ایک دیوتا ہے اس پانی میں رہتا ہے۔ جب وہ دیوتا ان کے چڑھاؤں اور عبادت سے خوش ہوتا ہے تو اپنے منہ سے آگ برساتا ہے جو پانی سے نکل کر فائر بالز کی شکل میں آسمان تک چلی جاتی ہے۔ مگر سائنٹسٹ کے مطابق اس پانی کے اندر میتھین گیس کی مقدار بہت زیادہ ہے جو اسپونٹینیسلی ریلیز ہوتی رہتی ہے۔ یہ میتھین گیس ہی ہے جس کی وجہ سے ہم چولہوں کو آن کر سکتے ہیں، آگ کو جلا سکتے ہیں۔ یہ میتھین گیس کمبسشن کے یعنی جلنے کے عمل سے متاثر ہوتی ہے اور یوں فائر بالز ہوا میں ریلیز کرتی ہے۔ بہرحال ہر سال ناگا کے بدھ مت یہاں اکتوبر اور مئی میں ایک میلہ منعقد کرتے ہیں اور اپنی مذہبی رسومات کو ادا کرتے ہیں۔ اسے دیکھنے کے لیے سیاحوں اور بدھ مت کے ماننے والوں کی بڑی تعداد شرکت کرتی ہے۔ ناظرین، دنیا کی بے شمار مسٹریس پلیسز میں سے چند ایک کے بارے میں آج ہم نے جانا۔ اس طرح کی ان گنت جگہیں آج بھی اس کائنات میں موجود ہیں اور اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہی ہیں۔ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔